بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرے ایج میٹس ہیں ان کو شاید یاد ہو، مڈ 70s کے اندر ہماری بعض کاپیز یا بکس کے باہر یاسر عرفات کی تصاویر ہوتی تھی اور ساتھ کوئی ٹینک شینک ٹیپ یا جہاز وغیرہ بھی بنے ہوتے تھے۔ یہ میرا لفظ انقلاب سے پہلا تعارف تھا، یا جہاد سے بھی کہہ لیجئے کہ انقلاب، جہاد، آزادی، اس قسم کی ووکیبلری میری تب سے بلڈ ہونی شروع ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ جی کوئی مسلمانوں کا علاقہ فلسطین، وہ اسرائیل نے وہاں پہ قبضہ کر لیا، اور یہ یاسر عرفات صاحب ہیں جو وہاں پہ فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انقلاب لے کر آئیں گے وہ وہاں پہ۔ بات چلتی گئی آہستہ آہستہ آہستہ۔ اگلی دفعہ جب یہ لفظ ہم نے سنا تو وہ ایرانین انقلاب تھا جو خمینی صاحب لے کر آئے۔ تب تک 80s فل جوبن پہ آ چکا تھا، میری بھی ہوش ذرا اس طرح کی ہو چکی ہوئی تھی کہ میں اپنے ٹین ایج کے اندر داخل ہو چکا ہوا تھا۔ افغان وار شروع ہو چکی ہوئی تھی، تو افغان وار کے مختلف جو امپیکٹس تھے اس میں سے امپیکٹ ایک ہمارے یہاں پہ یہ آ گیا تھا کہ جہاد افغانستان کے لیے بے شمار مجاہدین کی شاید ضرورت تھی، تو اس کے لیے ضیاء صاحب کے دور کے اندر اسلامائزیشن کا ایک دورہ تھا کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ زیادہ سے زیادہ اسلامائزڈ کیا جا رہا تھا، اور اسی اسلامائزیشن کی اور جہاد کی کنوپی کے اندر ہمارے اپنے ملک کے اندر بے شمار علماء اور مولوی جو حضرات تھے ان کو ایک اپرچونٹی نظر آئی ایک ٹرم اسلامی انقلاب کے ذریعے، کہ اس سے پہلے 1973 کا آئین آ چکا تھا جو کافی حد تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور ان کے جو رفقا تھے، چاہے وہ ان کی جماعت کے تھے چاہے وہ اپوزیشن کے تھے، وہ مل ملا کر ایک اسلامی آئین دے چکے ہوئے تھے، اور جہاد افغانستان نے علماء حضرات کو پش کیا اس بات پہ کہ جب ہر طرف اسلام کا اور تصوف کا دورہ ہے ضیاء صاحب کی ایک اپنی پالیسیز کی وجہ سے، تو کیوں نہ اس کے اوپر کام کیا جائے اور یہاں پہ ایسا انقلاب لایا جائے کہ جس کی وجہ سے خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ واپس آ جائے۔ اپنے 15-16 سال کی ایج کے اندر مجھے عادت پڑ چکی ہوئی تھی کہ کتابیں پڑھنے کے علاوہ میں مختلف لوگوں کو سننے کے علاوہ لوگوں کے جلسوں میں یا مینس اجلاسوں میں اور ان کو سننے بھی چلا جاتا تھا۔ مختلف قسم کے علماء جیسے ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر طاہر القادری وغیرہ مشہور ہو رہے تھے، اور ان کی ایک بڑا زبردست قسم کا نیٹ ورک پھیل رہا تھا۔ اس نیٹ ورک کے ذریعے سے مختلف جگہوں پہ ان کی لائبریریز بھی تھیں جہاں پہ ان کی تقاریر کی کیسٹس اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی اویلیبل تھیں، تو میں ریگولر جو ان سی صحائح ستہ اور قرآن شریف کے تراجم کے ساتھ ساتھ اس طرح کے اور علماء حضرات کی کتابیں بھی پڑھ رہا تھا، اور ان اکثر کتابوں کا جو مین مقصد تھا وہ اسلامی انقلاب ہی تھا، جو جہاد کے کنسیپٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے غالباً گورنمنٹ کی طرف سے بھی سپورٹیو تھا۔ تو فلسطین سے شروع ہوا تعارف 80s کے اندر جا کے ایک عجیب و غریب انقلاب کی صورت اختیار کرتا گیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس دور میں میرے جیسے بچے بچیاں جو ان سے ڈیولپ ہوئے، انہوں نے ایک عجیب دنیا کا رنگ دیکھا۔ رنگ یہ دیکھا کہ ان کے سامنے مختلف قسم کے رنگوں کی بجائے یک رنگی شروع ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ دوسرے لوگ موجود نہیں تھے، سرخے یعنی کہ سوشلسٹ لوگوں کے متعلق کبھی کبھار آواز آتی تھی، فیض احمد فیض میرے بچپن میں زندہ تھے، حبیب جالب موجود تھے، یہ سارے لوگ موجود تھے، لیکن تقریباً ان کا بلیک آؤٹ تھا، یعنی کہ ان کے متعلق ٹی وی اور اخبار میں کوئی زیادہ معلومات نہیں تھیں، بلکہ ٹی وی اخبارات کے اندر یا تو شرعی علماء حضرات تھے یا پھر بانو قدسیہ اشفاق احمد ٹائپ لوگوں کا دورہ تھا۔
اب اس چیز کے اندر یہ چیز بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ پریزنٹ کر سکوں کہ ہمارے جیسے لوگوں کے بچپن کے اندر ہمارا خیال کس طریقے سے پرورش پا رہا تھا۔ میرے خیال کے مطابق اسلامی انقلاب یا ذہنی رو بنانے کے لیے جو سب سے بڑا واقعہ مجھے پاکستان کی تاریخ میں لگتا ہے، جس نے بالکل ہی ایک عجیب و غریب سینس ڈیولپ کر دی، وہ ضیاء صاحب کے دور میں ہونے والا ریفرینڈم ہے۔ میری ایج میٹس جانتے ہوں گے کہ اس ریفرینڈم کا لب لباب یہ تھا کہ بڑی لمبی سی تحریر تھی، لمبی تو نہیں تھی، کہ 5-6 لائنیں تھی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور پاکستان میں اسلامائزیشن چاہتے ہیں تو ضیاء صاحب کو 5 سال کے لیے آپ اپنا صدر منظور کر لیں۔ تو یہ ایک اسلامی انقلاب لانے کے لیے میرے خیال میں سب سے بڑی ایفرٹ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ایفرٹ یا اس سے بڑی ذہنی رو تیار کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں رہ جاتی۔ اب میں اپنی بات کے دوسری طرف آتا ہوں، جو میرے اس ٹائٹل کے اندر آپ کو نظر آیا ہوگا، کامن سینس۔ کامن سینس ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو ان سی کامن مین کے اندر انڈرسٹوڈ چیز ہوتی ہے، اور یہ ڈیولپ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ کامن لیول پہ جو عام روز مرہ کا ایک تجربے سے حاصل ہوا ایک خیال یا نتیجہ ہوتا ہے، اس کو کامن سینس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اب کسی نے سائنس پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، گریویٹیشنل لا کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کامن سینس کی بات ہے کہ اینٹ کو پہلی چھت سے نیچے گرائیں گے، پھینکیں گے تو یہ نیچے زمین پہ جا کے گرے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کے منہ پہ زور سے تھپڑ ماریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ایک بندہ دوڑتا جا رہا ہے اور آگے سامنے دیوار آ جائے گی تو وہ ٹکرا کے نیچے گر جائے گا۔ یہ عام سی مثالیں ہیں کامن سینس کی، جو ان سی آپ کے فوک لور کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ایک ایسی چیز جو عامیانہ عام طور پہ لوگوں کو بغیر سمجھائے ان کے اندر جو ایک بالکل اینیمل لیول کی ایک سینس بھی ہے، اس کے تحت وہ اس کو جج کر لیتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ 70s اور 80s کے اندر اور ایون بعد میں مشرف صاحب کے دور میں بھی، جب یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ٹائپ لوگ بھی آنا شروع ہوئے اور ٹی وی کے اوپر QTV ٹائپ چیزیں شروع ہوئیں اور سوال و جواب کے سلسلے شروع ہوئے، اور مذہب کو ایک اور رنگ سے کسی اور طریقے سے بھی سوال و جواب کی صورت میں پھیلانا شروع کیا، تو اس کے 2 چیزیں نکلیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا ڈائریکٹ افیکٹ کامن سینس لیول پہ گیا۔ آج بھی ایک بھائی نے مجھے ایک کمنٹ میں جب میں نے ٹائٹل لکھا تو اس نے کہا کہ یہ شعور اور عقل کی کمی ہے۔ شعور اور عقل بہت دور کی باتیں ہیں۔ شعور اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے، کسی علم کی یوٹیلیٹی سکھاتا ہے۔ عقل انسان کو کسی نئی دنیا کی دریافت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کامن سینس ایک عام سی بات ہے۔ ہمارا مسئلہ شعور اور عقل کی طرف تک تو پہنچا ہی نہیں، ہمارا مسئلہ تو کامن سینس کا ہے۔ یہ جو اسلامی انقلابات یا غیر اسلامی انقلابات آتے رہے، کیونکہ اسلامی انقلاب کے بعد مشرف صاحب کے دور میں اسلامائزیشن کے اوپر بھی کام ہوا ٹی وی کے ذریعے، اور پروگریسو اسلام کے ذریعے نان اسلام کے انقلاب کی بھی باتیں ہوتی رہیں۔ پروگریسو اسلام یا پروگریسونیس، سب سے پہلے پاکستان، اس طرح کی باتیں بھی ہوتی رہیں۔ انہوں نے بالکل اس طرح جس طرح جیولوجی میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ایک لیئر کے اوپر دوسری لیئر، پھر تیسری لیئر، پھر چوتھی لیئر چڑھائی جاتی ہے، ہمارے اوپر اسلامی اور غیر اسلامی انقلابات کو اس طریقے سے لیپ کرتے گئے، اتنا زیادہ لیپ کرتے گئے کہ ہماری جو ان سی فوک لور کی کامن سینس تھی وہ نیچے جا کے کہیں پہ دب سی گئی۔ ہم تصوف کو ایوالو کر گئے، ہم پگڑیاں پہن لیں، ہمارے یہاں پہ داڑیاں بھی آ گئیں،
ہمارے یہاں پہ مختلف قسم کے تبلیغی اجتماعات بھی شروع ہو گئے. ہمارے یہاں پہ مختلف قسم کی عید میلاد النبی کی محافل، محرم کے جلوس، مختلف طرح کی پروسیشنز جو سے مذہبی ہے وہ بھی شروع ہو گئے. لیکن اس کے باوجود پریکٹیکل اسلام یا پریکٹیکل انسانی شعور کی بہتری نظر نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کامن سینس لیول کے اوپر انقلاب کا لیپ کر دیا گیا، بے شمار کوٹنگ اس کی کر دی گئی، اور ہمارے جو ایک جینون اور ایزی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں، مختلف سیاسی جماعتوں، مختلف علماء اور غیر علماء حضرات نے اپنے مخصوص ایجنڈوں اور اپنی مخصوص انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہر پاکستانی کو ایک بیوقوف سمجھتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو اپنی پٹی پہ چڑھانے کی کوشش کی. دیکھیں، کامن سینس کے اندر، کامن سینس ایک ایسی چیز ہے جو اندر سے باہر نکلتی ہے. ہمارے انقلابیوں نے کیا کیا کہ باہر سے اوپر چیزوں کو امپوز کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہماری کامن سینس کی جو ایشوز ہیں وہ ہی دب گئے، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم 74 سال سے اس ملک میں فلسفہ پڑھا رہے ہیں. مجھے آپ ایک پاکستانی بہتر فلسفر کا نام بتا دیں. جو یہاں کا اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے. آپ گن کے سوشل سائنسز کے لوگوں کے نام بتائیے کہ کتنے ایسے ہیں جو ورلڈ ریناؤنڈ بن سکے یا پاکستان کے لیے کچھ سلوشنز دے سکے یا انہوں نے کوئی تھیوریز دے دیں یا لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج کر دیے یا صوبائی عصبیت جو آپس کی لڑائی جھگڑے ہیں وہ کم کر دیے یا ہم نے کوئی ہیروز نئے ڈیولپ کر لیے. ہمارے ہیرو یا کھلاڑی ہوتے ہیں یا گلوکار ہوتے ہیں یا شاعر ہوتے ہیں. ہمارے ہیرو نہ سائنٹسٹ ہیں، نہ فلاسفر ہیں، نہ سوشل سائنسز کے لوگ ہیں. وجہ کہ شعور اور عقل کے لیول سے پہلے ہم آرا جو سا دیکھیں، اٹس اے پول. کامن سینس کے پول کے اندر سے جب کوئی معاشرہ ایک کامن سینس کا بہتر پول لے گا، پول اپنا رکھتا ہوگا، اسی کے اندر سے بہتر شعور جنم لے گا، بہتر عقل جنم لے گی، بہتر جذبہ جنم لے گا. لیکن اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر کامن سینس کو کل کر دیں گے، شعور اور عقل سے بہت کوسوں دور چلے جائیں گے، تو لوگ اپنی ڈیولپمنٹ، مینٹل ڈیولپمنٹ کا مقصد چھوڑ کے صرف اور صرف برگر، پیزے، گانا بجانا اور انٹرٹینمنٹ کے اوپر لگ جائیں گے. ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں رہ جائے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں سب سے بڑی اکنامک ایکٹیویٹی یا پلاٹوں کی خرید و فروخت ہے یا بینکوں میں پیسہ جمع کرانا ہے. ہم انڈسٹریز لگانے میں یا نیو بزنس کرنے میں یا نئے روزگار ڈیولپ کرنے کی پالیسی اور پروسیجرز کے اوپر سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ کامنلٹی اور کامن مین کا کنسیپٹ ہی نہیں رہ گیا. اب رہے گی بات مستقبل میں اس کو کیا کیسے جائے. اتنا کوئی مشکل اور امپاسبل کام نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی جیسے میں جب سے فیس بک کو زیادہ استعمال کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ موجود ہیں. مثال کے طور پہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کراچی کے جو ان سے ایکس چیئرمین ہے فلاسفی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر ظہور بابر، وہ واحد آدمی ہے جو فلسفے کے متعلق اس کی کوئی بات سنے یا نہ سنے، وہ کوئی نہ کوئی پوسٹ، کوئی نہ کوئی لیکچر، کوئی نہ کوئی نئی چیز لکھتا رہتا ہے. سبت وائیں کی اتنی لمبی لمبی پوسٹ ہیں، اس کے باوجود وہ حالانکہ میں سوشلسٹ نہیں ہوں، مجھے سوشلسٹزم کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اویس اقبال کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، حاشر ارشاد صاحب کچھ نہ کچھ بہتر لکھ رہے ہیں، گل رحمان ہمدرد کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ اتنی سپریسڈ سوسائٹی کے باوجود کہیں کہیں پہ عقل اور دانش کی کونپلیں موجود ہیں.
ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں، کیونکہ ایک اسی طریقے سے میرا اپنا استاد ہے ڈاکٹر شفیق، جس کی انٹلیکٹ کا میں ایڈمائرر ہوں بہت بڑا، لیکن ان عقل مند لوگوں کا یا دانشور لوگوں کی ایک ٹریجڈی ہے، یہ انٹروورڈ ہوتے ہیں، ان کو شہرت کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ فرنٹ پہ نہیں آتے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک تو یہ تھوڑی سی اپنی عادات کو بدلیں، یہ کامن مین کے لیے کامن سینس ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے پہلے، اور بہتر چیز کا الٹرنیٹ دینے کے لیے اسلامی اور غیر اسلامی انقلاب کی بجائے شعوری تبدیلی کے لیے اور شعوری انقلاب کے لیے یا شعوری رواج یا شعوری ترقی کے لیے تھوڑا سا اور آگے آئیں۔ لیکن ہمارا جو ہم عام لوگ ہیں، ہم عوام جو ان سے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ڈاکٹر شفیق کی، گل الرحمان ہمدرد کی، اویس اقبال کی، حاشر ارشاد کی، اسی طریقے سے ڈاکٹر ظہور بابر، ان اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو میں نہیں جانتا، ان لوگوں کی آپ پروموشن کریں تاکہ وہ جو ان سے پچھلے 74 سال کا اوور آل اور 70s اور 80s کا جو خاص طور پہ کامن سینس کی کلنگ ہوئی ہے انقلاب کے نام پہ، اس کا کوئی جو کائی جمی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی کھرچی جائے، نیچے سے اصل کام نکلے، اصل پاکستانی نکلیں، اور ہم بھی کبھی کہہ سکیں کہ بھی ہم نے بھی کوئی فوکو، کوئی ڈریڈا، کوئی آئنسٹائن، کوئی نیوٹن، کوئی ابن خلدون، کوئی ہم نے بھی پیدا کیا ہے۔ ہم نے صرف گانا بجانا کرتے رہنا ہے، ہم نے صرف شعر و شاعری کرتے رہنی ہے، ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے یعنی کہ دیکھیں نا ہمارے ملک میں پرابلم کیا ہے، دو طرح کے لوگ ہیں، 80% آخرت کے لیے زندہ ہیں، 20% موجودہ انٹرٹینمنٹ کے لیے زندہ ہیں۔ کوئی بندہ اس دنیا میں دیکھیں، گورا 2.5 کہتے ہیں کہ 4 بلین یا کوئی بات 2.5 بلین کہتے ہیں یہ زمین پھٹ جائے گی، گورے کو ابھی فکر ہے کہ 2.5 بلین سال بعد کیا ہوگا، نئی دنیا ڈھونڈ لو، ہمیں کل کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا کامن سینس لیول، اور یہ ہماری شعور کی حالت، اور یہ ہماری عقل کی لیول۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے ارد گرد کچھ بہتر لوگ موجود ہیں، ہم ان کی بھی ہمت بڑھائیں، ان کو سپورٹ بھی کریں اور ان کو آگے لے کر آئیں، اور یہی ہمارا کامن سینس سے شعور اور عقل کی طرف کا ایک بہتر سفر ہوگا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔